WHO stands for the World Health Organization. WHO مخفف ہے بین الاقوامی ادارہ برائے صحت کا. آلسو آرگنائزڈ بائی دا اکنامک اینڈ سوشل کونسل. اسے بھی معاشی اور سماجی انجمن نے قائم کیا. ود اٹس ہیڈ کوارٹرز ان جنیوا سوئٹزرلینڈ. اس کا صدر یا مرکزی دفتر سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ہے. دس آرگنائزیشن پرووائڈز میڈیکل ہیلپ ٹو ڈیولپنگ کنٹریز. یہ تنظیم یا ادارہ ترقی پذیر ممالک کو طبی سہولیات فراہم کرتا ہے اینڈ سجیسٹ ویز آف پریونٹنگ دا اسپریڈ آف ڈیزیزز. اور وہاں یعنی ترقی پذیر ممالک میں بیماریوں کے پھیلاؤ سے بچاؤ کے طریقے بھی بتاتا ہے. ILO از دا انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن. بین الاقوامی ادارہ برائے مزدور. which aims to improve work conditions for laborers throughout the world. جس کا مقصد دنیا بھر میں مزدوروں کے اوقات کار یعنی ان کے کام کرنے کے انداز اور طریقوں میں بہتری لانا ہے اور ان کی فلاح و بہبود کرنا ہے. It was also organized by the Economic and Social Council. یہ بھی معاشی اور سماجی انجمن نے قائم کیا. But it is different from other specialized agencies of the UN. لیکن یہ اقوام متحدہ کے تحت اقوام متحدہ کی خاص انجمنوں سے ذرا مختلف ہے بہت سے معاملات میں. in many ways. First of all, سب سے پہلے it was established in 1919 as a specialized agency of the League of Nations. یہ 1919 میں لیگ آف نیشنز کی ایک خاص انجمن کے طور پر قائم کیا گیا. بٹ اٹ بیکیم اے ممبر آف دا UN in 1946 when the League of Nations came to an end. لیکن 1946 میں جب لیگ آف نیشنز ختم ہوئی تو یہ اقوام متحدہ کا رکن ادارہ بن گیا. Secondly, its member states have to send representatives from the government as well as employees and workers. دوسرا یہ اس کے رکن ممالک کو اپنے نمائندے حکومت کی طرف سے اور مختلف کارکن اور امپلائرز بھیجنے پر ہوتے ہیں. while the other organs and agencies of the UN only deal with governments. جبکہ یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ کے دیگر ماتحت ادارے اور انجمنیں صرف ممالک کی حکومتوں سے معاملات طے کرتی ہیں. The ILO deals with the workers organizations and employers organizations as well. ILO کارکنان یعنی کام کرنے والے افراد کی تنظیموں اور امپلائرز کی تنظیموں سے معاملات طے کرتی ہے. اٹس ہیڈ کوارٹرز آر ان جنیوا. اس کا صدر یا مرکزی دفتر سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ہے. اینڈ اٹ ریسیوڈ دا نوبل پیس پرائز ان 1969. اور اس سے 1969 میں نوبل انعام ملا. ورلڈ بینک عالمی بینک. This is the short name given to the International Bank of Reconstruction and Development. یہ مختصر نام ہے جو کہ بین الاقوامی بینک برائے ترقی و بحالی کو دیا گیا. The World Bank offers loans to poor countries and helps with their development. بین الاقوامی بینک یا عالمی بینک دنیا کے غریب ممالک کو ان کی ترقی کے لیے ان کی ترقی کے مختلف منصوبوں کے لیے قرضے فراہم کرتا ہے. اٹ از اے ویری امپورٹنٹ آرگنائزیشن. یہ ایک بہت ہی اہم تنظیم ہے وچ ہیز کیریڈ آؤٹ مینی سکسیزفل پروجیکٹس. جس نے بہت سے منصوبے کامیابی سے مکمل کیے ہیں. ان 1947 میں پاکستان اینڈ انڈیا ڈیولپڈ اے سیریس ڈسپیوٹ. پاکستان اور بھارت میں ایک سنگین تنازع یا جھگڑا پیدا ہو گیا اوور دا واٹر آف دا ایسٹرن ریورز آف پنجاب کے مشرقی دریاؤں کے پانی پر. اینڈ دا ڈسپیوٹ واز کیریڈ آن فار مور دین اے ڈیکیڈ. اور یہ جھگڑا یا تنازع 10 سال سے زائد عرصے تک جاری رہا.
it might have erupted into another war between the two countries. اس سے دونوں ممالک کے درمیان ایک اور جنگ چھڑنے کے خدشات پیدا ہو گئے. بٹ دا ایفرٹس آف دا ورلڈ بینک چینج دا ہول سچویشن. لیکن ورلڈ بینک یعنی عالمی بینک کی کوششوں نے تمام حالات بالکل بدل دیے. In 1960, India and Pakistan both agreed to sign a treaty with the World Bank. 1960 میں دونوں ممالک یعنی پاکستان اور بھارت کی رضامندی سے دونوں ممالک نے ایک معاہدے پر دستخط کیے which is called the Indus Basin Treaty، جو کہ تhin طاس معاہدہ کہلاتا ہے. The World Bank also provided money for Pakistan for building dams at Tarbela and Mangla. عالمی بینک نے پاکستان کو منگلا اور تربیلا ڈیم بنانے کے لیے رقم بھی مہیا کی. The headquarters of the World Bank are situated in Washington, D.C., USA. عالمی بینک کا صدر یا مرکزی دفتر امریکہ کے شہر واشنگٹن ڈی سی میں ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.